دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ اب بات کرتے ہیں کہ جناب مولانا طارق جمیل صاحب اور جو میڈیا کے درمیان کنٹروورسی پیدا ہوئی، ایک طرف یہ اور ایک طرف یہ کہ طارق جمیل صاحب کے جو ریمارکس بے حیائی کے متعلق تھے، اس پر بھی کنٹروورسی، بعض لوگوں کو پریشانی ہوئی۔ دیکھیں، میں جناب مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا کبھی فین نہیں رہا، یہ بھی آپ کو تعجب ہوگا۔ میں ان کا کبھی نہ فین رہا ہوں نہ اب ہوں، لیکن یہ بات کہ وہ جو انہوں نے یعنی حکومت وقت یا حاکم وقت کے لیے بہت زیادہ تعریفیں کیں اور کہا کہ یہ بہت نیک ہمیں مل گئے ہیں، دیکھیں ہمیں میر عساکر بھی بہت نیک مل گیا ہے، اور جو انتظامیہ کا سربراہ ہے وہ بھی کیا بات ہے، یعنی اس طرح کا خاص طور پر کیونکہ ماڈرن دور میں ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا پولیٹیکل میکینکس ہے نا، اس میں جو بھی حکمران ہوگا ظاہر ہے اس کے عوام میں آفیشلی مخالف ہوں گے، یعنی جب یہ طریقہ کار نہیں تھا سیاست میں تو اس وقت کم از کم آفیشلی مخالف کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اب تو آئین اور قانون مانتا ہے نا کہ یہ اپوزیشن ہے، سمجھتے ہیں؟ تو اس حوالے سے اس طرح کسی ایک شخصیت کا کھل کے انکوالیفائڈ انداز میں اس طرح کہہ دینا، ایک جس سے یہ تاثر ملے کہ یہ گویا حکومت وقت کی خوشامد میں کہہ رہے ہیں، اس لیے اس طرح نہ تو حکومت وقت کا کوئی وقار بلند ہوتا ہے، نہ ہی اس شخصیت وہ جو یہ یعنی انڈورس کر رہی ہے اس حوالے سے، نہ ہی اس کا کوئی اس کے وقار میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، بلکہ شاید دونوں طرف کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کے جو بھی شرعی پہلو ہیں وہ تو علماء جانتے ہیں، یا ان شخصیت کے متعلق جو بھی صورتحال ہے علماء کے بعض کی یعنی ایویلیویشن پرسنالٹی کی بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس میں ظاہر ہے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ جب جناب مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ کہا کہ میڈیا میں جھوٹ بولا جاتا ہے، گویا اصل میں انہیں یہ ایک ہوتا ہے نا مزاج، ان کے مزاج میں ہے کہ ورباسٹی اور بمباسٹک قسم کی لینگویج سپرلیٹو انداز میں، یہ دیکھیں تعریف کر رہے ہیں تو پھر بھی زمین آسمان ایک کر دیا ہے کہ بہت ہی نیک مل گئے۔ اس طرح جب میڈیا کو کہا ہے تو اس میں تھوڑا کوالیفائی نہیں کیا۔ عموماً محتاط رویہ یہ ہے کہ کہنا کہ ایک سیکشن آف میڈیا جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر یہ کہیں تو تھوڑا ہضم ہو جائے گا۔ اگر یہ کہیں کہ سمپلی جی میڈیا تو بس یہی کرتا ہے، جس طرح بعض لوگ علماء کے متعلق بد زبانی یا بد زنی کا اظہار کرتے ہیں، جو ہی کسی عالم دین کا نام ہے اور مولوی ہوندے ہی انجنے، یہ بھی ایک بیماری ہے، اور اسی طرح یہ بھی مناسب نہیں ہے، یا اگر اس کو سمجھ لیں کہ عاقلانہ عملی طور پر نہیں ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو تھیوریٹیکلی شاید درست بھی ہوں، لیکن انہیں جب پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس میں صورتحال کے مطابق یا معروف رویوں، اس سوسائٹی کا جو ایک ٹرینڈ اور نارم ہے اس کے مطابق اس میں تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ لہذا مولانا صاحب نے یہ جو کہہ دیا انکوالیفائڈ انداز میں کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، تو یہ شاید ان جیسی شخصیت کے شایان شان نہیں تھا، یا یہ سمجھ لیں کہ میڈیا کی جو پھر ایک بلٹس کریگ تھی، ایک جو یعنی میڈیا کا جو جوابی وار تھا اس کی تاب نہیں لا سکے مولانا، اور اتنا انکوالیفائڈ انداز میں پھر انہیں معذرت کرنی پڑی۔ حالانکہ یہ بات ایون میڈیا والے خود کہتے ہیں کہ میڈیا میں جھوٹ مطلب کچھ نہ کچھ ہے ہی، چلو سارا نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہے جی، یہ کوئی یعنی انہوں نے کوئی انکشاف تو نہیں کیا نا، یہ خود میڈیا والے بھی کہتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایک میڈیا کو مختلف ہتھ کنڈوں سے انفلوئنس کیا جاتا ہے، کبھی پیسے دے کر، کبھی انتظامی طاقت کا استعمال کر کے مختلف حربوں سے، تو کئی یعنی گریٹیفائی کرنے کے طریقے ہیں، اور یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے۔
تو بہرحال مولانا نے اس کیونکہ ایک بہت بڑا جوابی حملہ تھا تو اس میں پسپا ہونا ہی مناسب سمجھا ہے. حالانکہ بہت سارے علماء ان سے بعض معاملات پر پسپائی چاہتے ہیں، لیکن مولانا وہاں پر تذبذب کا شکار رہتے ہیں، یا ہاف ہارٹیڈ یا آدھی سی بات پر آدھا سا پسپا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی نہ بڑھا پا کیے داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کا با دیکھ. تو میڈیا کو بھی اتنا یعنی ایک مولانا کو دیکھ کر غصے میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ اگر انہیں اتنا ہی ذوق ہے تو یہی بات تو حضرت خان صاحب فرماتے رہتے ہیں، ان سے معافی منگوا لیں. جی اچھا، اسی طرح ایک مولانا صاحب نے ظاہر ایک ہر جس طرح کی کسی کی گرومنگ ہو نا، چیزوں کی انٹرپریٹیشن اسی حوالے سے ہوتی ہے. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاستدان اکثر کہتے رہتے ہیں جی یہ کام جو ہے غیر آئینی ہے، غیر قانونی، غیر جمہوری ہے، غیر سیاسی ہے، یہ کہتے ہیں نا. اس طرح جب کوئی جس کی گرومنگ ایک مدرسے کے ماحول میں ہوئی ہے، وہ کہے گا تو یہ کہے گا کہ یہ کام غیر شرعی ہے، یہ کام جو ہے غیر اسلامی ہے. وہ اس پر کہے گا کہ اس طرح بندہ یہ ہو جاتا ہے، وہ یعنی اس کی فریزیالوجی اس کی گرومنگ اور تعلیم اور انوائرمنٹ کے حساب سے ہوتی ہے. اسی طرح انڈیسنسی کو دنیا میں کہیں بھی تھیوریٹیکلی کوئی یعنی جو ان کے تھیوریٹیشنز ہیں نا، ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انڈیسنسی کا لیول ہو جس کو وہاں پر قبول کر لیا گیا ہو، لیکن وہاں پر بھی الٹیمیٹلی ایک لمٹ آئے گی کہ وہ کہیں گے اس سے آگے جو ہے obscene سین ہے، انڈیسنٹ ہے یہ معاملہ. لہٰذا وہاں کا معاشرہ بھی جنرلی اس کو اپروو نہیں کرے گا، اور قانون میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی، اگر آپ تلاش کریں تو مل جائے گی. صرف یہ ہے کہ کوانٹم کی بات ہوگی، یعنی ایک مسلمان آبزرونگ مسلمان جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے نزدیک وہ چیزیں انڈیسنٹ ہو سکتی ہیں جو کسی اور کلچر میں اس حد تک اگر وہ کوانٹٹی اگر اس کو کوانٹیفائی آپ کریں تو انڈیسنسی کی جو بے حیائی کی کوانٹٹی ہے وہ ٹالیریٹ کی جائے گی، اپروو کر لی جائے گی. لیکن وہاں بھی ایک لیول الٹیمیٹلی ایسا آ جائے گا، یعنی ایک لیول پر اگر اب بھی مثلا امریکہ بہت آزاد معاشرہ ہے، اس میں بھی ایک لیول پر آپ جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو پھر رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاشرے کی ایک ٹالرنس کی لمٹ ہے. ظاہر ہے مسلمانوں میں اخلاق باختگی یا بے حیائی کو ٹالریٹ نہیں کیا جاتا تھیوریٹیکلی. اب ہم ظاہر نیم جہاں ہو گئے ہیں، اب ایک اور بات ہے. تو مولانا نے یہ کوئی اتنی غلط بات نہیں کی کہ بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور دینی جب انٹرپریشن کی جائے تو یہی ہے کہ ہمارے گناہوں یعنی جو بھی مصیبت آتی ہے یا تو ہماری آزمائش ہے یا وہ گویا ہمارے جو بدعمالیاں ہیں اس کی سزا ہے. تو بدعمالیوں میں ظاہر ہے بے ایمانی ہے، بے حیائی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بہت اس طرح انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ اس طرح ہے. وہ پھر بھی شاید کیونکہ ان کو یہ عادت ہے کہ ایک بڑا ورباسٹی سے فل چیز اور بڑی سپرلیٹو قسم کی ڈگری استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے وہ فرما دیا. تو اب ظاہر ہے کئی لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ دیکھیں یہ اس طرح خواتین کے ساتھ ظلم ہو گیا، یعنی بات وہ بے حیائی کی کر رہے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس طرح خواتین کے ساتھ ظلم ہو گیا. یہ بھی عجیب سا لنک ہے نا آپس میں. ظاہر ہے بے حیا مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو اس والے سے پتہ نہیں وہ اپنے وہ کیوں لے جاتی ہیں. بعض خواتین، ساری تو نہیں ہیں، بے شمار جو ہیں وہ ایک غالب اکثریت بہرحال حیادار ہے اور حیا کو پروموٹ کرتی ہے. لیکن ایک سیکشن ہے کہ ظاہر ہے جن کو ان باتوں سے پریشانی ہوتی ہے جب کوئی یہ بات کہتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بہت زیادہ بے حیائی کا ڈرامہ، اخلاق باختہ قسم کا سین ہو، ٹی وی پر ہو یا ادروائز اسٹیج ڈرامہ ہو یا فلم ہو، کوئی بھی انٹرٹینمنٹ کا معاملہ ہو تو اس میں ہو، تو ظاہر ہے علماء خاص طور پر اور باقی بھی بہت سارے معاشرے کے جو سنجیدہ لوگ ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس بے حیائی کو روکا جائے اور یہ ڈرامہ بند کیا جائے یا یہ فلم بند کی جائے یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے سلسلہ. تو اس پر عام طور پر جو اس کے پروموٹر ہیں وہ ایک جگت ٹائپ انداز میں جواب دیں گے آپ کو. دیکھیں جی بہت سارے چینل ہیں، آپ وہ چینل بند کر دیں فوراً. اچھا جی،
آپ وہ فلم نہ دیکھیں، آپ کو کوئی کہتا ہے جی؟ اب ان سے اگر یہی آپ پوچھیں کہ اگر کوئی مسجد جانا چاہتا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جانے دو، اسے کرونا سے ڈر نہیں لگتا، تمہیں کیوں لگتا ہے؟ تم نہ مسجد گیا ہو نہ جانا یعنی عجیب بات یہ ہے کہ وہاں کہتے ہیں کہ دیکھیں جی تسی چینل بدل لو، اب یہاں یہ کہتے ہیں تم مسجد نہ جاؤ، تمہیں کیا تکلیف ہے اگر کوئی مسجد جانا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے بیماری ہے تو اس سے پہلے لگے گی تو پھر آئے گی نا کہیں۔ اب ان کا یہ جواب ہوگا کہ دیکھیں مسجد میں ہم نہیں بھی جاتے، نماز نہیں بھی پڑھتے، نہ ہمیں یہ سکھائی گئی ہے، لیکن اگر آپ مسجد میں جائیں گے اور آپ باہر نکلیں گے تو باقی لوگوں تک پھیلے گی، ہمیں ڈائریکٹ اگر مسجد سے نہ بھی ملی تو انڈائریکٹ مل جائے گی۔ تو یہی آرگومنٹ وہاں بھی ویلڈ ہے۔ وہ چینل بدل بھی دیں نا، ٹی وی اپنے گھر نہ ہی رکھیں، پھر بھی وہ اخلاق باختہ جو سین ہے اس کا اثر معاشرے کے ہر فرد پر پہنچتا ہے، جس طرح اب کرونا پہنچتا ہے۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اب سمجھانی آسان ہے، تب لوگ جھکتے کستے ہیں اور سوفسطائیت سے کام لیتے ہیں اور علماء پر پھبتیاں کستے ہیں۔ اب ان کو کہیں کہ اب وہ آرگومنٹ لے کے آئیں، اب کیوں مولویوں کو روکتے ہیں کہ آپ مسجد کی نہ کھولیں؟ یعنی جس نے مسجد میں جانا ہے جائے، اب کیوں روکتے ہو؟ اس لیے روکتے ہو نا کہ تمہیں زندگی عزیز ہے، کہ تمہیں لگتا ہے کہ مولوی تو جان پر کھیل جاتا ہے، نماز تو جو پڑھنے جاتا ہے اسے تو کوئی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے میں بیمار ہونا تو ہو جاؤں لیکن جو نماز نہ پڑھنے والا ہے نا، جو مسجد میں کم جاتا ہے یا کبھی گیا نہیں، اسے بہت فکر ہے زندگی کی۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ احتیاطیں نہ کریں، مساجد کے حوالے سے جو احتیاطیں ہیں میں اس کا پروموٹر ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی علماء نے حکومت سے انٹریکٹ کر کے فیصلے کیے ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن میں اس آرگومنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اب چینل بدل لیں آپ، اب آپ کو کرونا کچھ نہیں کہے گا، مسجد میں آپ نہ جائیں، لیکن دوسروں کو کیوں روکتے ہیں؟ تو اسی طرح جب وہ کہتے ہیں کہ بے حیائی یا یہ وہ، تو عجیب بات یہ ہے کہ کچھ مخصوص قسم کے لیبل کے تحت جو سیکشن آف پاپولیشن ہے، وہ مرد ہوں یا عورت، وہ جو کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، انہیں بڑی اچانک تکلیف ہوتی ہے، یہ خواتین کے بہت خلاف ہے تو اس کے ساتھ ہی میں اب آپ کی اجازت چاہتا ہوں، آپ ان باتوں پر غور کریں اور استضاد پر غور کریں کہ بے حیائی کا کرونا جو ہے وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ چینل بدل لیں، اور اب جو کرونا ہے وہ کہتے ہیں مسجد میں آپ بھی نماز نہ پڑھنے جائیں، ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا حافظ۔